بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی معمولی محفل نہ تھی، یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت ادب سے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون اس محفل میں تشریف لے آئیں۔ ان کی رنگت گہری سانولی تھی، وہ ایک سادہ سی خاتون تھی۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا ادب سے استقبال کیا۔ نہایت ہی عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچھائی اور فرمایا، یہ میری والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد میری دوسری امی ہے اور میرے گھر کی آخری نشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برقہ بنت سلبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، ام کلثوم، ام المومنین، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے آئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام امارہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئی تو وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن کے اس تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا حبان کو مارے۔ حضرت سعد نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا اور آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 20 صحابیات میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور پاک نے اس غزوے میں شریک ہونے والے ہر صحابی کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی۔ 1 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسی لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کبھی ہلکا پھلکا مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ ایک بار ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق سے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا نہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر
نرم چپاتیاں تیار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا امی یہ کیا ہے؟ حضرت ایمن نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے، مجھے اچھا لگا ہے اسی لیے آپ کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرماتے تھے۔